افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 اور 33 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس چیز میں تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ مردوں کا حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے کہ چھوڑ مریں ماں باپ اور قرابت والے، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ پچھلی آیات میں میراث کے احکام بیان کیے گئے تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور معاملات میں بھی مردوں کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں میراث بھی آدھی ملتی ہے، اور شہادت میں بھی ہماری نصف شہادت قبول کی جاتی ہے، اور دیگر چیزوں میں بھی ہم مردوں کے برابر نہیں ہیں۔ مقصد ان کا اعتراض کرنا نہیں، بلکہ یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح مردوں کی ان چیزوں پر ہم پر فضیلت ہے، تو کیا اور چیزوں میں بھی ہمارے چیزوں پر بھی انہیں فضیلت جس طرح حاصل ہے، تو اعمال میں بھی انہیں فضیلت حاصل ہوگی، یا ہمارا بھی کچھ درجہ ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مرد کو میراث میں 2 گنا حصہ ملتا ہے، اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہوتی ہے، تو کیا عبادات اور اعمال میں بھی اسی طرح ہوگا؟ یعنی عورت کو نصف اجر ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو لوگوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دوسروں کے حوالے سے دی ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اس کی اختیاری ہوتی ہیں، اور بہت سی اس کی غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ تو کسی کا کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا،
شکل و صورت میں، حسن و جمال میں منفرد ہونا، اسی طرح اور درجات میں دوسروں سے مختلف ہونا، جو کہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، جن کو تقدیری امور کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے جس طرح چاہا اور جس کو جو فضیلت دینی چاہی وہ عطا فرما دی۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسبی ہوتی ہیں، جس میں آدمی کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا پیدا کرنا، علم کا حاصل کرنا، کہ ہر شخص جو ہے وہ محنت اور کوشش کر کے علم کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اندر اخلاقی کردار فضیلت یہ پیدا کر سکتا ہے، تو اور اچھے اعمال صالحہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں اختیاری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب تم ایسی چیز دیکھو کہ جو تمہارے پاس نہیں اور دوسرے کے پاس ہے، اور دوسرا تم پر اس معاملے میں فضیلت رکھتا ہے، تو فرمایا کہ تم یہ نہ تمنا کیا کرو کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم دنیا کی زندگی میں معیشت لوگوں کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کو بعض پر ہم فضیلت دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ عین عدل اور حکمت کے تقاضے کے تحت ہے۔ لہٰذا آیت کے اس ابتدائی حصے میں منع کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ دوسروں کی اچھی چیز اور فضیلت دیکھ کر اس کی تمنا نہ کی جائے، یہ غیر اختیاری امور ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور قدرتی طور پر ایسی بات ہوتی ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کو فضیلت ہے اور مجھے وہ فضیلت نہیں ملی، تو اب اس کے نفس کے اندر یہ خواہش جگہ پکڑ لیتی ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے اور وہ میرے درجے کے برابر آ جائے یا مجھ سے کم تر ہو جائے، جسے شرع کی زبان میں حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی بری عادت ہے کہ دوسرے کی اچھی چیز دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے اور اس کو یہ فضیلت نہ ملے، اس کو حسد کہا گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو غبطہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی، کوئی اچھی اخلاقی چیز اور فضیلت والی چیز دیکھی، تو دل میں یہ خیال ہوا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اس کے پاس بھی یہ اچھی چیز رہے اور مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ تمنا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں دوسرے کا نقصان نہیں، بنسبت حسد کے کہ اس میں دوسرے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور اپنا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم ان چیزوں کی تمنا نہ کیا کرو، یہ سب کچھ اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے کہ جو اس نے کمالات اور فضائل تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی فضیلت دے دی، کسی کو کوئی وصف دے دیا، کسی کو کوئی خوبی دی، کسی کو کوئی خوبی دی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر ایک کو ایک جیسی خوبیاں، ایک جیسے کمالات جو ہے وہ عطا نہیں فرمائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور فرمایا کہ اس نتیجے میں نہیں پڑنا چاہیے، اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ دوسرا کیوں مجھ سے آگے بڑھ گیا اور اس سے یہ چیز کیوں حاصل ہو گئی، بلکہ اللہ کی حکمت سمجھتے ہوئے جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو غم اور حسد سے بچا لے تو یہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ بعض قرآنی آیات اور احادیث میں انسان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کریں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام اگر کسی میں دیکھو، نیکی کے اعمال دیکھو تو اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور فرمایا کہ نیکی کے یہ اعمال کسبی ہیں، اختیاری ہیں، ان میں کوشش کر کے اعمال صالحہ کو اختیار کر کے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب،
یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں جس میں وہ عمل کریں، اور عورتوں کے لیے بھی، یعنی اعمال کے اعتبار سے ان میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مرد بھی اگر اعمال کرے گا تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور عورتیں بھی اگر اعمال کریں گی تو انہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور عورت ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کے اجر میں کمی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اس چیز کے بعد کہ ایسی چیز کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، آگے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، چونکہ لوگوں کو کمالات ملے ہیں، خوبیاں ملی ہیں، فضائل ملے ہیں، تو یہ اللہ کے فضل سے ملے ہیں، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، اللہ سے فضل مانگا کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل و کرم کی درخواست تم کیا کرو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لیے جدا جدا صورت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر اس پر فضل فرما رہا ہو، اور کسی سے مال لے کر اس پر فضل فرما رہا ہو، اور کسی کو کوئی خوبی دے کر اس پر فضل فرما رہا ہے، اور کسی سے کوئی خوبی لے کر اس پر فضل فرما رہا ہے۔ یہ انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے اللہ علیم اور حکیم ذات ہے۔ اس لیے فرمایا ہدایت دی جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف کو نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کا فضل مانگا کرو، اور اللہ کا فضل بہت وسعت ہے اس کے اندر، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق اپنے فضل سے جو کچھ تمہیں چاہے گا عطا فرما دے گا۔ آخر میں فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ کس کو کون سی خوبی اور کون سا فضل دینا ہے، اس لیے تم اللہ سے متعین فضل نہ مانگا کرو، متعین خوبی نہ مانگی کرو، بلکہ اللہ کا فضل مانگا کرو تو وہ تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ آیت میں ایک چیز یہ بھی فرمائی گئی کہ جب میراث میں مردوں کا دوہرا حصہ مقرر ہوا تو بعض نے یہ تمنا کی کہ عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہمیں بھی دوہرا حصہ ملتا، یا ہم جہاد میں حصہ لیتے۔ تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ عورت کو اکیلا حصہ دینا اور مرد کو دوہرا حصہ دینا اللہ کے عدل اور حکمت پر مبنی ہے، اس میں عورت کے حقوق کو تلف نہیں کیا گیا، نہ مردوں کے حقوق کو بڑھایا گیا ہے، اس لیے کہ بہرحال مردوں کے اوپر ذمہ داری عورتوں کی رکھی گئی، نان و نفقے کی ذمہ داری چونکہ مردوں پر رکھی گئی ہے، اس لیے ان کو دوہرا میراث کے اندر حصہ دیا گیا ہے۔ عورت جب تک کہ وہ شادی نہیں ہوتی تو وہ باپ کی کفالت میں ہوتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت شوہر کے ذمہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے باپ کا بھی جو مال ہے وہ بھی اسی عورت پر خرچ ہو رہا ہے، اور شوہر کا جو مال ہے وہ بھی اسی عورت کے نان و نفقے پر خرچ ہو رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے مرد کو دوہرا حصہ دینا عین تقاضۂ عدل اور عین حکمت ہے۔ ایک اور چیز اس آیت میں آخر میں فرمائی گئی کہ جو باہمی معاہدہ ہو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کے لیے یہ آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ اگر دیت کا معاملہ ہوا تو میری جگہ تم دیت دو گے، تمہاری جگہ میں دوں گا، اور اگر میں مر گیا تو تم میرے مال کے وارث بنو گے، اور تم مر گئے تو میں تمہارے مال کا وارث بنوں گا۔ اس کو معاہدہ موالات کہا جاتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی حصوں میں اس کو جاری رکھا گیا، اور 1/6 حصہ اس کا مقرر کر کے بقیہ حصہ وارثوں میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن جب یہ آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یعنی ہر رشتہ دار کے قریبی رشتہ دار کے حصے ہم نے مقرر کر دیے ہیں، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی یہ حکم اس صورت میں جاری ہو سکتا ہے کہ جب مرنے والے کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ موجود نہ ہو، اور وہ شخص موجود ہو جس کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا تھا، تب اس صورت میں میراث اس کو ملے گی۔ اگر اس کے رشتہ دار اور جن کے حصے مقرر ہیں وہ موجود ہوں تو پھر یہ معاہدہ منسوخ ہو گیا، اب اس کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔